السلام علیکم، کیسے ہو سب؟ ٹھیک ہو؟ کہانی کے لیے تیار ہو؟ باقی سب کو بھی بلا لاؤ، جلدی جلدی سے آ جاؤ، کہانی شروع کرتے ہیں۔ آج کی کہانی ہے ایک مالی کی، اور مالی کے پاس ایک باغ تھا اور باغ میں اس نے انجیر اور انگور لگائے ہوئے تھے۔ اب کہانی کیا تھی یہ تھوڑی دیر بعد سنیں گے، پہلے سبسکرائب کر لو اور بیل کا بٹن دبا لو، شکریہ۔ اچھا، اب کہانی بڑی مزے کی ہے۔ کہانی میں کیا ہے کہ مالی بڑا محنتی تھا اور ساتھ میں اس کا چھوٹا بیٹا اس کی مدد کرتا تھا۔ شہر سے کافی دور اس کا باغ تھا، تو اسے کچھ عرصے بعد سارا جو پھل ہوتا تھا جب وہ تیار ہو جاتا تھا وہ لے کے اسے شہر بھی جانا ہوتا تھا۔ ویسے تو وہ ہر چیز سے بڑا خوش تھا، لیکن اس کی پریشانی کی صرف ایک وجہ تھی۔ وہ وجہ کیا تھی؟ وہ وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی اس کے پھل پکنا شروع ہوتے تھے، چڑیاں آ جاتی تھیں، طوطے آ جاتے تھے، کوے آ جاتے تھے، اور وہ اس کے جو باغ تھا اس کا اجاڑا کر جاتے تھے، کھا کھا کے چیزیں۔ مالی کو یہ مسئلہ نہیں تھا کہ یہ پھل کیوں کھا رہے ہیں، وہ کہتا تھا پھل کھانا ہے کھا لے، مجھے اس سے مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو باقی پھل یہ گرا جاتے ہیں نا، وہ میرے کسی کام کا نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں چونچ مار جاتے ہیں اور اس کو زمین پہ پھینک جاتے ہیں، نہ وہ ان کے کھانے کا نہ وہ میرے کھانے کا، تو وہ بڑا پریشان ہوتا تھا۔ اب بیچارہ مالی اور اس کا بیٹا پورا دن ہو ہا کرتے کرتے چڑیوں کو اڑا رہے ہیں، طوطوں کو اڑا رہے ہیں، کووں کو اڑا رہے ہیں۔ پورا دن وہ تھک جاتے تھے کہ کیسے ان کو سمجھائیں کہ ہمارا باغ خراب نہ کرے۔ اب جی کیا ہوا کہ مالی کو پھل لے کے شہر جانا تھا۔ اس نے اپنا چکڑا تیار کیا، لیکن پریشانی کی وجہ کیا بنی؟ اس کے بیٹے کو بخار ہو گیا۔ پہلے وہ بڑا مطمئن تھا کہ میں چلا بھی جاؤں گا تو میرا بیٹا ان پرندوں کو اڑاتا رہے گا اور باغ خراب نہیں ہوگا۔ اب وہ بچہ جو تھا وہ بیچارہ بخار میں تپ رہا تھا اور مالی کا جانا بھی ضروری تھا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ کیا کروں؟ پھر اس نے ایک حربہ سوچا۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک لمبا سا بانس لیا، ایک لمبا بانس لیا، ایک چھوٹا بانس لیا، اور ان کو اس طریقے سے باندھ دیا آپس میں۔ اس کے اوپر اس نے ایک ہانڈی رکھ دی۔ ہانڈی سمجھتے ہیں؟ دیگچی کو کہتے ہیں، پاٹ جس میں ہم کھانا بناتے ہیں۔ اس کو اس کے اوپر رکھ دیا اور اس کو بہت سا کالا کالا سا کر دیا، اور اس کے ارد گرد کپڑے باندھنا شروع کر دیے، وہ بھی کالے رنگ کے۔ وہ جو قطریں سی تھیں وہ لٹکتی رہیں اور وہ ہلنا شروع ہو گیا، اور وہی جو پورا اس نے پتلا سا بنایا اس کی ایک لمبی سی لال زبان لگا دی اور ڈرونی ڈرونی سی اس کی آنکھیں لگا دی، اور جب اس کو پھر کیا کیا کہ اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ جب تھوڑی دور جا کے دیکھا تو وہ اچھا خاصا ڈرونا لگ رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہ یہاں لگا دوں گا تو چڑیاں سے ڈر کے بھاگ جائیں گی، پھر میرے باغ کا کام نہیں خراب کر سکتی۔ اب وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعی اس سے پرندے ڈر بھی رہے ہیں یا نہیں ڈر رہے ہیں۔ وہ دور جا کے چھپ کے بیٹھ گیا اور دیکھنے لگا کہ ابھی کوئی چڑیا آتی ہے تو کیا کرتی ہے نا، چڑیا کا رد عمل کیا ہوگا، ریئیکشن کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد ایک چڑیا صاحبہ آرام سے اڑتی آئیں، جیسے ہی اس بلا کو دیکھا واپس اڑ گئیں۔ یہ کیا ہے یہاں پہ؟ ڈر گئی۔ مالی بڑا خوش ہوا، اس نے کہا بھائی میرا پلان تو کام کر گیا ہے، اب نہیں یہ یہاں پہ آنے لگا کوئی، اب میں آرام سے سکون سے شہر جاؤں گا اور اپنا کام کر کے واپس آؤں گا۔ اور وہ بیچارہ تو چلا گیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ چڑیا بھی بڑی عقل مند تھی، وہ دور ایک درخت پہ بیٹھی ہوئی اس بلا کو دیکھنے لگی کہ یہ بلا کرتی کیا ہے۔ اب اس نے جب دیکھا، کافی دیر وہ دیکھتی رہی چڑیا نا وہاں درخت پہ بیٹھ کے، تو بلا تو بیچاری یوں ہی بس کھڑی ہے، اور جو ہل رہی تھیں وہ تو اس کے کپڑے تھے، اور اس کے علاوہ وہ کچھ نہیں کر رہی، نہ تو وہ اپنی جگہ سے ہل رہی ہے نہ وہ کسی پرندے کو پکڑ رہی ہے۔ چڑیا نے کہا کہ میں اب یہ دیکھتی ہوں کہ اگر میں اس کے پاس جا کے کوئی چیز پکڑوں، انگور کھاؤں، تو تب یہ کیا کرے گی؟ چڑیا ڈرتی آئی اور اس نے جلدی سے ایک انگور توڑا اور بھاگ گئی۔ بلا وہیں کی وہیں کھڑی ہوئی ہے، وہ تو ہلی نہیں وہاں سے۔ اسے سمجھ آ گئی کہ تو مالی نے ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش کی ہے، پر ہم نہیں بیوقوف بننے والے۔ اب اس کے بعد دوبارہ کوئی ایک اور پرندہ آیا، وہ بھی پہلے جلدی سے بلا کو دیکھ کے ڈر گیا اور واپس چڑیا کے پاس اڑ گیا۔ چڑیا نے اسے کہا بھائی کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو بس مالی نے ہمیں ڈرانے کے لیے پتلا لگایا ہے، ڈرو مت، کچھ نہیں کہنے والی۔
آہستہ آہستہ سارے پرندے آتے گئے اور وہ تو آ کے یہ انگور کھا رہے. انہوں نے دیکھا کہ نہ آج مالی ہے نہ آج مالی کا بیٹا ہے، تو چلو آج تو ہم پارٹی کرتے ہیں، اور سارے اپنے باقی پرندوں کو بلا لیا اور دعوت کے مزے لینے لگے. اب مالی بیچارہ تو بڑا مطمئن سا گیا ہوا تھا شہر، واپس آ رہا بڑا جھومتا جھامتا کہ اس نے کہا کہ جی آج تو باغ سارا میرا محفوظ ہے کیونکہ میں اتنا زبردست حربہ استعمال کر کے آیا ہوں. اور لیکن جب وہ واپس پہنچا تو اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ سارے جو طوطے ہیں چڑیاں ہیں وہ تو اسی بلا کے ہی بازوؤں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہیں بیٹھ کے ہی طوطے وغیرہ جو ہیں وہ انگور کھا رہے ہیں اور انجیر کھا رہے ہیں. تو مالی جو تھا وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، یہ تو پرانے زمانے کا حربہ تھا، چڑیاں بھی تو نئے زمانے کی ہیں، ان پہ پرانا زمانے کا حربہ کیا کام کرے گا. کیسا مزے کا لگا نا؟ چڑیاں بھی ہماری طرح ماڈرن ہوتی جا رہی ہیں نئے زمانے کے ساتھ. اگلی کہانی تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے، خوش رہیے.